لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. سفر کی کتنی پیاری دعا ہے، ایسا مزہ آتا ہے جب سعودی ایئر لائن میں بیٹھو نا، یہ دعا اناؤنس ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ نبی نے دعا سکھائی ہے، اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی. خدا کی قسم ان دعاؤں میں اتنی چاشنی ہے کہ غیر مسلم کو اگر یہ پتا چل جائے نا مسلمان کو ان دعائیں پڑھ کے کتنا سکون ملتا ہے، وہ ہمارے سکون اور اس لذت کا اس کو ادراک ہو جائے تو یہی چیز اس کے اسلام میں داخلے کا ذریعہ بن جائے گی. کیسی پیاری دعا ہے، اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی. اے اللہ ہم اس سفر میں تجھ سے نیکی اور تقوی مانگتے ہیں. تقوی کسے کہتے ہیں؟ برائیوں سے بچنا. سفر میں جا کے لوگ عیاش ہو جاتے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، گلی محلے میں بہت ساری چیزوں سے انسان بچتا ہے، پبلک دیکھ رہی ہے، سفر میں انسان اجنبی ہوتا ہے، نائٹ کلبوں کی طرف، شراب کی طرف اور غیر اخلاقی کاموں کی طرف جاتا ہے. نبی نے دعا سکھائی، اللہ سے دعا مانگو، اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی. اے اللہ ہمیں نیکی چاہیے اور اس سفر میں کیا چاہیے؟ تقوی، برائیوں سے بچنا. وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، وہ عمل چاہیے جس سے تو خوش ہو. اللہم انا نعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر. اے اللہ سفر کی مشکلات سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں. وکآبۃ المنظر، سفر میں بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، اللہ کوئی برا منظر ہمیں دیکھنے کو نہ ملے، کوئی حادثہ نہ ملے ہمیں دیکھنے کو. اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل. اے اللہ اپنے گھر والوں کو پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کے لیے بھی خطرہ ہے نا، تو میں تجھے ان کا خلیفہ بنا رہا ہوں. اپنے گھر والوں کا ذمہ دار کس کو بنا رہا ہوں؟ تجھے بنا رہا ہوں. اور اپنے سفر کا حقیقی ساتھی کسے بنا رہا ہوں؟ تجھے بنا رہا ہوں. اللہم ہون علینا سفرنا ھذا. اے اللہ اس سفر کو ہم پہ ہلکا کر دے، آسان کر دے. مجھے کیوں اتنا وجد آ رہا ہے یہ دعا پڑھ کے؟ یہ دعا اس ذات نے سکھائی ہے جو نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ بولو پڑھنا جانتے تھے. اس سے پتا چلتا ہے بھائی یہ پیغمبر کے الفاظ نہیں ہیں، یہ کس نے سکھایا ہے؟ یہ اللہ سکھا رہا ہے سب کچھ. اللہم ہون علینا سفرنا ھذا واطوی عنا بعدا. اے اللہ اتنا لمبا سفر ہے، تجھ میں یہ قدرت ہے اس لمبے سفر کو مختصر بنا دے. یہ مطلب نہیں کہ 24 گھنٹے کا سفر 15 گھنٹے میں ہوگا. 24 گھنٹے کا سفر ہوگا، لگے گا جیسے 4 گھنٹے میں 3 گھنٹے میں طے کیا ہے. بعض دفعہ آدھے گھنٹے کا سفر ہوتا ہے، لگتا ہے پیدائش سے لے کے اب تک سفر میں ہی ہے. ہوتا ہے نا پہ بھائی کب اترے گا جہاز، کھڑکی سے چھلانگ لگا دیں جیسے 4K کا سفر، 4L کا نا وہ نیمبو چٹاؤں. تو یہ اللہ کے ہاتھ میں لمبے لمبے سفر ایسے لگتے ہیں بہت ہلکے، ہلکے سفر ایسے لگتے ہیں جیسے بہت. ایک ایک دعا دیکھ لو جو پیغمبر نے سکھائی ہے، ایک ایک دعا دیکھ لو. یہ چیزیں میرے بھائی غیر مسلموں کے پاس نہیں ہے. اللہ نے ہمیں ماں باپ کے لیے بڑی پیاری دعا سکھائی، ماں باپ کے لیے. غیر مسلموں کے پاس اپنے پیرنٹس کے لیے ایسی پیاری دعا بولو نہیں. اللہ نے کہا ماں باپ کا بہت بڑا احسان ہے، لا تقل لہما اف، ان کو اف مت کرو، ان کے سامنے بازوؤں کو جھکا کے رکھو، ذلت سے تواضع والے انداز سے کھڑے ہو ان کے سامنے. وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ان کے لیے دعا کیا کرو اے اللہ ان دونوں پر ایسے رحم کر جیسے انہوں نے مجھ پہ بچپن میں رحم کیا. کیونکہ بچپن بھولتا ہے انسان، تبھی تو ابا برے لگتے ہیں، ماں بری لگتی ہے، بچپن یاد نہیں رہتا. کیسا ترستا ہے ماں تھوڑی دیر کے لیے واش روم میں جاتی ہے نا، کیسا چیختا ہے بچہ. اپنے بچوں کو دیکھا کرو، آپ بھی تو شادی شدہ ہو نا بہت سے، اپنے بچے کو دیکھا کرو. آپ کی بیوی تھوڑی دیر واش روم میں جائے گی، بچہ کیسا چیختا ہے. ہمارے اوپر بھی یہ حالات کل گزر چکے ہیں، کئی سال تک ہمارے اوپر یہ حالات گزرے ہیں.
میرے اوپر بھی گزرے، آپ کے اوپر بھی گزرے، کوئی کتنا بڑا سائنٹسٹ بن جائے، کتنا بڑا عالم بن جائے، کتنا بڑا مفتی بن جائے، کتنا بڑا تاجر بن جائے، طویل عرصہ اس پہ ایسا گزرا ہے کہ ماں کے بغیر ایک سیکنڈ بھی اس کا گزارا نہیں تھا، چیخ چیخ کے گھر سر پہ اٹھا لیا کرتا تھا اگر ماں سامنے نہ ہوتی۔ ایسے پیارے رشتے کو بڑے ہو کر کیسے نظر انداز کر دیتا ہے؟ ہمیں بہت سی مائیں اکیلے گھومتے ہوئے نظر آتی ہیں، بوڑھی بوڑھی، کہاں گئے بھائی ان کے بچے؟ یہ بوڑھی اکیلی کیوں گھوم رہی ہے؟ بچپن میں تو اس نے بچے کو اکیلا نہیں چھوڑا، آج بچوں نے کیسے چھوڑ دیا اس کو اکیلا؟ تو اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ تمہارا ظاہری رویہ بھی کیا ہونا چاہیے، وہ بھی اچھا، اور ان کے لیے دعا کیا کرنی ہے؟ یہ قرآن کی موٹیویشن ہے۔ اللہ نے اگر اللہ کہہ دیتے نا رب ارحمہما، یوں دعا مانگو اے اللہ ان پر رحم فرما، تو یہ دل سے دعا نہ نکلتی۔ اللہ نے اگلا سینٹنس، میں نے بتایا نا ہر دعا میں آخر کا جملہ پہلے سے اچھا، یہاں بھی اگلا جملہ پہلے سے بڑا خاندانی، کیونکہ یہ دل سے دعا نکلے گی نہیں، لیکن جب یہ کہو گے کما ربیانی صغیرا، جیسے بچپن میں انہوں نے میرا خیال کیا، تو تمہیں اپنا بچپن یاد آئے گا۔ ایک منٹ ماں کی گود کے بغیر گزارا نہیں، کیسی چپکا چپکا کے مائیں سوتی ہیں رات کو بچوں کو، کیسے گودوں میں چپکا کے سوتی ہے۔ تو میرے بھائی اپنا مذہب سے رشتہ کیا کرو، مضبوط کرو مذہب سے رشتہ۔ وہ آیت تو رہ گئی بہت، اصل میں تو میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیان کرنے والا تھا کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان۔ اللہ کہتے ہیں جب یہ کائنات میں غور کرتے ہیں نا تو پھر آخر میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہم نے ایک ندا لگانے والے کو سنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ہم سے 1400 سال پہلے پیدا ہوئے، لیکن ان کی دعوت کتابوں کے ذریعے، علماء کے ذریعے، تبلیغ والوں کے ذریعے ان کی دعوت اور ان کا پیغام ہم تک پہنچا۔ وہ کیا پیغام تھا؟ ان آمنوا بربکم، اپنے رب کے وجود پر بھی ایمان لاؤ، اس کی توحید پر بھی ایمان لاؤ، اور اس کی کتابوں پر بھی، اس کے پیغمبروں پر بھی ایمان لاؤ۔ اے اللہ ہم نے اس کی دعوت پر لبیک کہا، فآمنا، ہم نے انکار نہیں کیا، ہمارے پاس جو علم تھا دنیا کا اس علم کی وجہ سے ہم تکبر میں نہیں آئے، بلکہ ہم نے فوراً اس پیغمبر کی دعوت پر لبیک کہا، اور ہم نے کیا کہا؟ آمنا، اے اللہ ہم تجھ پر بھی ایمان لاتے ہیں، تیری آسمانی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، تیرے پیغمبروں پر بھی ایمان لاتے ہیں، موت کے بعد دوبارہ تو مردوں کو زندہ کرے گا، اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں، نیک لوگوں کو تو جنت میں بھیجے گا، اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں، برے لوگوں کے لیے تو نے جہنم کی آگ بنائی ہے، اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں، قبر کے عذاب پر، قبر کے ثواب پر ہم ایمان بولو لاتے ہیں۔ اے اللہ ان تمام چیزوں کو ہم دل و جان سے مانتے ہیں۔ فآمنا، اے اللہ ہم نے اپنا کام پورا کر دیا، اب ہم عمل کی بھی کوشش کرتے ہیں، اب اگر ہم سے عمل میں کوئی کوتاہی ہو جائے تو فاغفر لنا، تو ہمیں فوراً نہ پکڑنا، ہمیں توبہ کی مہلت دینا، توبہ کی توفیق دینا، وہ کام نہ کرنا جو کافروں کے ساتھ کرتا ہے، وہ تو تجھے نہیں مانتے، ہم تجھے مانتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی گناہ نہیں چھوٹ رہے تو توبہ کرو، توبہ کر کر کے اللہ سے چھڑوانے کی کوشش، تبلیغ میں نکلو، جس سے گناہ کو عادت پڑ چکی ہے نا، 4 مہینے لگائے تبلیغ میں، وہ چھوٹے گی عادت انشاءاللہ، چھوڑنا چاہتا نہیں ہے۔ جس جگہ انسان گناہوں کا عادی ہوتا ہے اس ماحول میں گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، توبہ پر قائم نہیں رہ پاتا، اس کے لیے ماحول کا بدلنا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو تبلیغ میں نکالو، اپنی مستورات کو جماعت تبلیغ میں لے کے جایا کرو، ماحول تبدیل ہوگا۔ یہاں تو میں نے بیان کیا، چلے گئے آپ، ختم، کتنی دیر اثر رہے گا؟ تبلیغ میں وقت لگاتا ہے نا انسان، ہر وقت اللہ کی بات، مسجد کا ماحول، آہستہ آہستہ گناہ سے نفرت ہو جاتی ہے اس کو۔ ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ، اے اللہ ہم نے تیرے میسنجر، تیرے نبی کی دعوت پر لبیک کہا ہے، لہذا ہمیں قیامت کے دن رسوا مت کرنا۔ تو نے جو نیک بندوں سے وعدے کیے ہیں اے اللہ ہمیں وہ وعدے ہمارے حق میں پورا کر دکھانا۔
یہ ہے شکر میرے بھائی جس کے لیے ہمیں اللہ نے پیدا کیا. جو اس طرز پہ زندگی گزارے گا اللہ کہے گا واقعی یہ تعلیم یا دنیا کی تعلیم حاصل کر کے دنیا کی نعمتیں حاصل کر کے مجھے بھولا نہیں ہے. اور جو اس طرح پہ زندگی نہیں گزارے گا دنیا میں میرے بھائی فرعون نے بھی بڑے بڑے مزے اڑائے ہیں, قارون سے زیادہ آپ پیسہ نہیں کما سکتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کے لیے؟ فرعون سے زیادہ آپ کے پاس پاورفل حکومت نہیں ہو سکتی, قارون سے زیادہ آپ کے پاس دولت نہیں آ سکتی. تو تمتعوا اللہ کہتے ہیں اڑا لو. قارون نے بھی اڑائے اور فرعون نے بھی اڑائے, تم بھی اڑا لو. فرعون تو سمندر میں غرق ہو گیا, نہیں بھی ہوتا تو اب تک تو ویسے ہی مر چکا ہوتا کہ نہیں ہوتا. پانی میں غرق نہ بھی ہوتا تو اب کیا فرعون زندہ ہوتا؟ وہ کہتے ہیں نا وہ جو تھا یہ جو سکندر اعظم تھا نا, کہتے ہیں جب اس کی موت واقع ہونے لگی نا تو اس نے کہا کہ میرے ہاتھ ایسے خالی یوں رکھ کے جانا, دنیا کو عبرت حاصل ہو. اتنا بڑا آدمی آج خالی ہاتھ جا رہا ہے. تو اس لیے بھائی آپ کو یہاں رہ کر اللہ کو بھلانا نہیں ہے. اور یہ جو میں باتیں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ اپنے آپ کو بھی نصیحت کر رہا ہوں میں. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.